کوکر صاحب مجھے یہ بتائیں سر، سب سے پہلے یہ تحریک آپ نے کب چلانی ہے؟ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچکزئی صاحب نے چلانی ہے، تو اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے کہا جی کہ وہ ان سے رابطہ کریں، تو کچھ تحریک چلنی بھی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر صرف تقریریں ہونی ہیں؟ منیب بھائی بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات میں وضاحت سے آپ کے سامنے اور دیگر شرکاء اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے اس وقت تک تحریک کی کال نہیں دینی جس کے نتیجے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ معصوم لوگوں کی، پولیٹیکل ورکرز کی جانیں ضائع ہونی ہے۔ ٹھیک، ہم قطعاً اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے کہ جہاں پر پولیٹیکل ورکرز کی زندگیوں کو ہم ایٹ رسک ڈالیں، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، جو اس کے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طریقے کے فیشسٹ رویے ابھر کر سامنے آئے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کی جانوں کی حفاظت ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ہوا، کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اسی طرح 26 نومبر کو پروٹیسٹ ہوا تحریک انصاف کا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آزاد کشمیر میں ایک پروٹیسٹ تھا، وہاں پر کیا ہوا؟ تو ہم بالکل بھی کسی پولیٹیکل ورکر کی جان کو، اس کی سیفٹی کو رسک میں نہیں ڈالیں گے جب تک ہم اس حوالے سے مطمئن نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل گولز حاصل کرنے کے لیے اگر مذاکرات کا راستہ موجود ہے، اگر ہم بڑی کانورسیشن کے اندر، جس میں ایک اوپننگ ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، کہ ایک نئے میثاق کی گفتگو کی جائے، دوبارہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کس طرح ریسٹور کرنی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی، اس کی سپیس، اس کی سینکٹٹی کو کیسے ریسٹور کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے، تو ان بڑے ایجنڈاز کے اوپر ہم مذاکرات کے ذریعے ایک دیر پا سولوشن تلاش کرنا چاہیں گے۔ یہ جو ڈیل کی سیاست ہے کہ ہم اگر آج کوئی یا تحریک انصاف بھی فار دیٹ میٹر اگر یہ ڈیل کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر نتیجتاً ہم تو اسی دائروں کے سفر میں گم رہیں گے جس دائروں کے سفر نے آج تک ان پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کی سیاست کو جکڑ کر رکھا ہے، کہ آج میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کو گرا دوں اور جب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا حریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر مجھے گرا دے۔ ہمیں اس دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ بھائی کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جب تحریک انصاف آج بھی وہ یہ کہ ہم سے بات چیت کریں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید وہ دیر بھی نہیں لگائیں گے اگر ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر بات کرنی ہو، گو کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ آپ کوئی بات نہیں ہوگی تحریک انصاف سے اور سیاستدان کریں بات، لیکن ان کی کیننس ابھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم بات وہاں کریں گے جہاں اختیار ہو، تو کیا آپ اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ویری فرینکلی منیب بھائی، اگر وہی جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ڈیل کی سیاست میں ہم پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس یہ آپشن ہمیشہ اویلیبل رہتی ہے، لیکن اگر یہ بات کی جاتی ہے تو آئی تھنک پچھلے چند سالوں میں تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز نے، ان کے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، سینیٹرز نے، عمران خان صاحب نے خود، ان کے خاندان نے جو سفر کیا ہے، ان کی اس ساری سفرنگ کو ریڈیوس کرنے والی بات ہوگی۔ اگر تو یہ کسی پرپز کے لیے تھی، اگر اس ملک میں ڈیموکریسی، لوگوں کے رائٹس، پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس، فری اینڈ فیئر الیکشنز، لوگوں کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اگر یہ اس کے لیے سفرنگ تھی تو یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ ورنہ آج ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کون یاد رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم ووٹ کو عزت دو کو استعمال کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو تھوڑا شرمندہ کرنے کے لیے، ادروائز تو اس نعرے کی، اس گفتگو کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی، کیونکہ ان کا بعد کا اپنا جو عمل تھا اس عمل نے اس کی مکمل نفی کر دی۔ تو آئی تھنک، اور پھر ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے منیب بھائی کہ ہماری یہ جو آپس کی اشرافیہ کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل لیڈرز کی اسپیشلی، یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے، اس اقتدار کی لڑائی اور پولیٹیکل کرائسس کی اصل قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ آج میں یہ ایڈیٹوریل ڈان کا پڑھ کے یقین کیجئے کہ بڑا پریشان ہو گیا کہ آئی ایم ایف نے جو نیا ٹارگٹ دیا ہے 17,000 ارب روپے، پچھلے سال سے 13% زیادہ، کہ 17,000 ارب روپے اس دفعہ پاکستان کے اوپر
یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک. پہلے ہی لوگوں کی حالت نہیں رہ گئی. آپ کا کسان, آپ کا بزنس مین طبقہ, آپ کے سیلریڈ کلاس, مزدور, ڈیلی ویج ارنرز, کچومر نکل چکا ہے لوگوں کا. آپ کی ایک چھوٹی سی ٹیکس بیس ہے, آپ نے کتنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالنا ہے. اکانومسٹ کے مطابق آپ اس وقت نیگیٹو لوپ میں آپ کی اکانومی چلی گئی ہے. اس ٹیکسیشن کے ساتھ کوئی اکنامک ریکوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو ہم ساری کی ساری اس پولیٹیکل کرائسس کی جو کاسٹ ہے, مجھے بتائیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں آ کر کون کرے گا؟ ہماری ابھی پچھلے دنوں بڑی ہوپس تھیں کہ مائنز اینڈ منرلز کے اندر ہم بڑی اچیومنٹ حاصل کر لیں گے, اور کچھ حد تک ہوئی بھی تھی. لیکن بیرک گولڈ نے آج سے 1 مہینہ پہلے ان امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا, اور انہوں نے ریکودک کی مائننگ اس کو ڈیلے کر دیا ہے انڈیفینیٹلی بیکاز آف دا سیکورٹی کرائسس ان دا ریجن اینڈ ود ان پاکستان. تو آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور پھر اگر آپ انٹرنیشنل کانورسیشن کو بھی اگر مد نظر رکھیں جی, تو اس وقت صرف وہی ملک بچ پائیں گے جس طریقے کی دنیا میں ہم چلے گئے ہیں, جہاں پہ مائٹ از رائٹ ہو چکا ہے. کوئی رولز, اقوام متحدہ, انسانی حقوق, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اس دنیا میں صرف وہی ملک کامیاب ہو سکیں گے جن کے اندر انٹرنل فالٹ لائنز نہیں ہوں گے. ٹھیک. اگر ایکسپلائٹیبل فالٹ لائنز ہوں گی تو پھر لوگ آ جائیں گے آپ کے ملک کے اندر ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی ایک ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لے کے آنے کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل ریپروچمنٹ کی ضرورت ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سفر پہ ہمیں جانا چاہیے, اور مذاکرات کے ذریعے سڑکوں پر آ کر حالات کو بگاڑنا, یہ تو کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت کسی بھی وقت کر سکتی ہے. ٹھیک. That should always and always be the last option, and we are not willing to go there at this take that decision at this point in time. Right. ورنہ آج ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کون یاد رکھتا ہے, سوائے اس کے کہ ہم ووٹ کو عزت دو کو استعمال کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو تھوڑا شرمندہ کرنے کے لیے. ادروائز تو اس نعرے کی, اس گفتگو کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی, کیونکہ ان کا بعد کا اپنا جو عمل تھا اس عمل نے اس کی مکمل نفی کر دی. تو آئی تھنک, اور پھر ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے منیب بھائی کہ ہماری یہ جو آپس کی اشرافیہ کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل لیڈرز کی اسپیشلی, یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے, اس اقتدار کی لڑائی اور پولیٹیکل کرائسس کی اصل قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. آج میں یہ ایڈیٹوریل ڈان کا پڑھ کے یقین کیجئے کہ بڑا پریشان ہو گیا کہ آئی ایم ایف نے جو نیا ٹارگٹ دیا ہے 17,000 ارب روپے, پچھلے سال سے 13% زیادہ, کہ 17,000 ارب روپے اس دفعہ پاکستان کے اوپر یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. پہلے ہی لوگوں کی حالت نہیں رہ گئی. آپ کا کسان, آپ کا بزنس مین طبقہ, آپ کے سیلریڈ کلاس, مزدور, ڈیلی ویج ارنرز, کچومر نکل چکا ہے لوگوں کا. آپ کی ایک چھوٹی سی ٹیکس بیس ہے, آپ نے کتنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالنا ہے. اکانومسٹ کے مطابق آپ اس وقت نیگیٹو لوپ میں آپ کی اکانومی چلی گئی ہے. اس ٹیکسیشن کے ساتھ کوئی اکنامک ریکوری نہیں ہو سکتی. تو ہم ساری کی ساری اس پولیٹیکل کرائسس کی جو کاسٹ ہے, مجھے بتائیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں آ کر کون کرے گا؟ ہماری ابھی پچھلے دنوں بڑی ہوپس تھیں کہ مائنز اینڈ منرلز کے اندر ہم بڑی اچیومنٹ حاصل کر لیں گے, اور کچھ حد تک ہوئی بھی تھی. لیکن بیرک گولڈ نے آج سے 1 مہینہ پہلے ان امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا, اور انہوں نے ریکودک کی مائننگ اس کو ڈیلے کر دیا ہے انڈیفینیٹلی بیکاز آف دا سیکورٹی کرائسس ان دا ریجن اینڈ ود ان پاکستان. تو آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور پھر اگر آپ انٹرنیشنل کانورسیشن کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو اس وقت صرف وہی ملک بچ پائیں گے جس طریقے کی دنیا میں ہم چلے گئے ہیں, جہاں پہ مائٹ از رائٹ ہو چکا ہے. کوئی رولز, اقوام متحدہ, انسانی حقوق, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اس دنیا میں صرف وہی ملک کامیاب ہو سکیں گے جن کے اندر انٹرنل فالٹ لائنز نہیں ہوں گے. اگر ایکسپلائٹیبل فالٹ لائنز ہوں گی تو پھر لوگ آ جائیں گے آپ کے ملک کے اندر ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی ایک ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لے کے آنے کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل ریپروچمنٹ کی ضرورت ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سفر پہ ہمیں جانا چاہیے, اور مذاکرات کے ذریعے سڑکوں پر آ کر حالات کو بگاڑنا, یہ تو کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت کسی بھی وقت کر سکتی ہے. That should always and always be the last option, and we are not willing to go there at this take that decision at this point in time. Right.